سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلى آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن اولیاء اللہ تبارک و تعالی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فإن سألني لأوتينه ولئن استعاذني لأعيذنه ترددي عن نفس المؤمن وما ترددت عن شيء أنا فاعل ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه كما قال رواه البخاري ومسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ تبارک و تعالی یحب فلانا فاحبه فیحبه جبریل فينادي جبريل عليه السلام في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يودع له القبول في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھو درود۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ تیرے غلام کے تیرے آقا تیرے بس تیرے سونا تیرے غلام کے نقش قدم تیرے غلام کے نقش قدم ہے رائے خدا تیرے غلام کے سارے بولو تیرے نقش قدم اللہ ہی جانے قدم کی ہون
اگر نقش قدم کا یہ حال ہے پھر خدا ہی جانتا ہے قدم کیا ہے تیرے غلام کے نقش قدم ہے رائے خدا تیرے غلام کے نقش قدم ہے رائے خدا وہ کیا بہک سکے وہ کیا دنیا سمجھتی ہے نا ہمیں بہکا ہوا پر وہ کیا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چل وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ نقش قدم سراغ نقش قدم سراغ پتہ بتاتا ہے نا سراغ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی ہے وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لے یہ وابڑے جواب دے رہے ہیں مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لے جنہیں جنون جینا جنہیں اللہ کرے جیڑا سمجھے گا وہ پھڑکے گا ضرور مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لے مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لے جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے چلے جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے لحد میں عشق کے روح شاہ کا داغ لے لحد میں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آنکھوں صلی اللہ علیہ وسلم حق محمد یا محمد لحد میں عشق کے روح شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے
کبھی کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، کبھی کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تو اور رضا اتنا دماغ لے کے اس رب واسطے جڑا جمال ودعا دے مکھڑے چو نظر آیا ہے، تو درود ہو دیتے ہو جڑا انا میرا تو جمال الحق رب کے حسن و جمال کو دیکھنا ہے، تو کعبے کو نہ دیکھو مجھے دیکھو میں جمال الہی تھوڑا کھوڑا رہے رسالت، یہ اصل میں مستوں کی اور فقراؤں کی محفل ہے، اس لیے میں کو رٹیاں رٹائیاں گلیاں کرنیاں کوئی نہیں، نہ رٹیاں رٹائیاں ہیں، اے عشق دی کشتی ہے جدی منزل صرف یار دا چلوا، اس تو کے نہ زمان ہے نہ زمین ہے، اے تو انہوں پتہ ہے جنہوں اچھے دیدار نہیں اتھے بھی کوئی نہیں، یہ صرف سوریاں واسطے گل ہے مستوں کے لیے، جنہوں دیدار اتھے نہیں اتھے بھی، ہاں پکی گل ہے، اس دنیا میں جس کو پہچان ہوگی قیامت کے دن وہی صورت یار پہچان پائے، امروز گر نبینی تو اگر روح میں سمرا، امروز گر نبینی، او بچیوں میرے ہاتھ کون اے تیگ تو کرتی نام دیگران، ادھر امروز گر نبینی تو اگر روح میں سمرا، فردا با روح جانا چشناس، فردا با قیامت روح جانا چشناسی، او میاں عابد شدی زاہد شدی صوفی شدی لیکن عاشق نہ شدی تو جلوائے جانا نعرہ پکی گل ہے، واللہ العظیم من کانت حاضی آما فہوا فی الآخرۃ آما، جڑا اس دنیا میں جو انہ ہے او اتھے بھی، اے آیت نازل ہوئی عبداللہ بن مکتوم لاٹھی ٹیک دے ہوئے حضور دے دروازے تے آئے، انہاں کیا سونے آئے تے دا مطلب ہے میں اتھے بھی انہ، فرمایا بے جا ایسا نے پن دی عرضی میں یہاں بھی نبی نہ ہوں تو وہاں بھی نبی نہ، فرمایا نہیں یہ اور بات ہو رہی ہے، جس نے یہاں میں پہچانا وہ وہاں میں پہچانے، ایک کیڑے اننے پن دی گل ہو رہی ہے، دیوانیاں سمجھ سبانوں اور ولیدیاں اکھاں جے بڑھ جاندہ ہے اللہ، اور ولید کن جے بڑھ جاندہ ہے اللہ، اور ولید ہاتھ جے بڑھ جاندہ ہے اللہ، اور تو ولید پیر جے بڑھ جاندہ ہے اللہ، مولانا انور
شاہ کشمیری دیوبندی شیخ الحدیث، جن کے لیے علماء دیوبند کا یہ قول ہے کہ صحابہ کی جماعت میں لگتا ہے کوئی بچھڑ گیا تھا تو وہ پیچھے رہ گیا، جناب او دا نام انور شاہ کشمیری ہے۔ اے علماء دیوبند کے خیالات ہیں ان کے بارے میں، اس حدیث کی توضیح کرتے ہوئے، تشریح کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں انور شاہ کشمیری کہ یہ کہنا کہ اللہ کے بندے کی آنکھوں میں نور خدا کا ہے، فرماتے ہیں یہ عدول ہے، معنی کو پھیرنا ہے، یہ معنی درست نہیں کہ خدا نور ہے، بلکہ معنی یہ ہے خود خدا ہے۔ پھر بولو، اچھا بولو، ایک باری اڑنا مارو صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا بولو۔ حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، نہ آر دیے نہ پار دیے۔ اور سنیں ایک اللہ دے عام مجمعہ جو ہو ہی نہیں سکتیاں، خشک بندے نو کی خبر کہ عشق دی پرواز کیا ہے، اور دیوانے ہو 2 قدم بندہ ٹر نہیں سکتا 10 کلو وزن لے کے، وہ صدیق اکبر موڑے تے چک کے غار تے اپڑ کی میں گے۔ عشق ہوندہ ہی ہوئے بھائی جی جڑا عقلہ نو وقت پا دے، پریشان ہو جائیں، شریعت جاننا، مولا علی سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے شریعت، 14ویں صدی دا مولوی جاندہ ہے تو مولا نہیں جاندہ۔ باب مدینہ العلم میں ہوا کیا تھا اس وقت مولا علی کو جب آپ کی گود میں جلوہ جانا تھا تو اٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ ایدہ جواب دیو میں نو، کیا مولا علی کو نماز کی حقیقت کی خبر نہیں؟ کیا مولا علی کو نماز کی فرضیت کی خبر نہیں؟ کیا مولا مرتضیٰ پاک کو شریعت کی اطاعت و باریکی کی خبر نہیں؟ یا انہیں صلاة وسطیٰ کی خبر نہیں؟ وہ جو ایک رکعت میں قدم ڈالے تو قرآن شروع کرتا ہے اور دوسری رکعت میں گھوڑے کی قدم بعد میں جاتا ہے، قرآن پہلے ہوتا ہے۔ انہوں نے ہویا کی ہویا کہ نماز عصر دی چلی گئی، سورج غروب ہویا تے علی جتے کھبے ہی رہے، علی پاک جتے کھبے ہوئے سے کھبے ہی رہے، اکھ پکی بھی تھی، اور دیوانیاں کے سمجھاواں تھے، اے محبوب ہے جنہوں رب تکیہ ٹک ٹکی بان کے، اے علی ہے جنہوں تکیہ ماہی نہیں ٹک ٹکی بان کے تک دے۔ ایک عشق کی بات ہے، عشق کی عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں کی سمجھ میں عشق نہیں آئے گا، یہ تنقید سے فرصت نہیں ہے اسے، اور وہاں پر خدا کی قسم تقلید سے فرصت نہیں ہے۔ عقل آتی ہے تو حوالہ طلب کرتی ہے، عشق آتا ہے تو خود کو معبود کے حوالے کیا جاتا ہے۔ وہ حوالے طلب نہیں کرتا ہے، حوالہ اپنا آپ یار کے حوالے کیا جاتا ہے۔ تو غور کریں، یہ ولی کی شان ہے کہ میں محبوب جدوں بناواں کسے نو قربے فرائض نوافل تو بعد تو میں اودیاں اکھاں بن جانا، کنتو میں بن جاتا ہوں، کنتو سمع الذی اودے کن یسمع بہ، جن سے وہ سنتا ہے تو میں بن جانا ہوں اکھاں، جنہاں نال وہ ود ہے تو میں بن جانا ہوں ہاتھ، جدے نال وہ پھڑدا ہے تو میں بن جانا ہوں قدم، جدے نال وہ ٹردا ہے۔ ہن اکھاں تے بندے دیاں نے، رولا ہی ہے، اب دیکھ کر اسے خدا نہیں کہنا، پر جس کو دیکھ رہے ہو اس کو خدا سے جدا بھی نہیں کہنا۔ تم اسے خدا نہ کہو جس کو تم دیکھ رہے ہو، مگر جو
کہو تم کیا کہہ سکتے ہو، وہ خود کہہ رہا ہے کہ آنکھیں میں ہو۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ہن ایک گل دا جواب دیو، جے ولی دی یہ حالت ہے تو پھر آمنہ دے لال دا عالم کیا ہے؟ ہن دسو انہاں اکھاں دا معاملہ کیا ہے؟ اے تو محبوب بنے فرضاں نال تو نفلاں نال تے تاں رب آکھ بندا ہے، اتھے تو فرض بھی کوئی نہیں تے تاں بھی محبوب، فرض بعد میں میں تریاں سپاریاں دی قسم ہے، نماز بعد میں، اٹھے محبوب پہلے، اٹھے روزے بعد میں محبوب پہلے، اٹھے نفل بعد میں محبوب پہلے۔ او بھائی جب ان کی محبوبیت متحقق ہے تو پھر مان لے صورت مصطفیٰ میں نور خدا جلوہ کر ہے۔ بلکہ اگر تمہاری طبیعت اجازت دے وے تو ابن عربی پاک دا وہ جملہ بھی سناؤں۔ حضرت ابن عربی کی کتاب فتوحات مکیہ، حضرت جی اے او کتاب ہے جنہوں ہون تو مولوی کوئی پڑھائی نہیں سکتا، اے پہلے سن لو کان کھول کے، ہون کون پڑھائے گا؟ 1000 سال پہلے دی گل ہے۔ کتنی؟ اے 200 سال، کتنی؟ 200 سال دے لگ بگ عرصہ ہوئے۔ کتنا؟ 150 سال تو کتے تو 200 سال دے اندر اس عرصے وچ بندے ناپید ہو چکے تھے فتوحات مکیہ پڑھانے والے، حتیٰ کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار گولڑا نور اللہ مرقدہ الشریف، آپ نے فرمایا میں کتاب چک کے فتوحات مکیہ بابا صاحب دی قبر شریف تے حاضر ہویا پاک پٹن شریف، تو میں اتھے جا کے عرض کی دی بابا جی بندہ کوئی نہیں لبدا جڑا ہے گلہ میں سمجھ آوے، تو بابے رہا گیا جائیں نا میر علی بہ جا میں سمجھا مانگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نہ آر دیے نہ بار دیے، نہ آر دیے نہ بار دیے۔ انہاں فرمایا جاویں نا میں سمجھاواں گا، تو حضرت میر علی شاہ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی مرقدہ شریف میں بہ گیا 40 دیڑے اتھو ہلیا نا فرید پاک سمجھان دے گئے تو میر علی سمجھدا گیا۔ ہون باویں اور جڑی کتاب میر پاک نو سمجھائی وہ سمجھ آئی تو بعد وچ لکھیا نے اے صورت ہے بے صورت تھی۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ ہون جیڑی باویں نو میر علی شاہ صاحب نو فرید پاک دی قبر تے بیٹھے بغیر سمجھ نہیں آئی، خشک ملا نو کتھوں سمجھ آ جائے؟ اے جدوں سمجھی تو پھر لکھیا اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی۔ اے صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے وچ مورت تھی، بے رنگ دسے ان بے رنگ دسے صرف ایک گل ہے بے رنگ دستا ضرور ہے غریب نوازو، بے رنگ دستا ضرور ہے، دستا ضرور ہے پر دستا ہو دو ہے جو دکھانے والا کوئی فرید ہو دیکھنے والا میرے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، حق فرید، نعرہ رسالت۔ سمجھنے تو بعد انہاں گل کی کیا کرنے تو بعد اے جڑی کتاب انہاں سمجھائی او دے وچ کے لکھے، او دے وچ انہاں لکھیا اذا جئت محمدا، توجہ ہے اذا جئت محمدا،
جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے گا، اذا جئتا، جب تو آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، لم تجد محمدا۔ اے جی اپنا مبارکہ بول کے غور نہ سنو تو صوفی خالی مزے لو۔ اے عاشق بندے جڑے بیٹھے رہو حالی وہ جناب بس وہ حالی پرانی بوتل کھولی ہے ہم نے، نہیں سمجھ آئی؟ پرانی بوتل کھولی ہے ہم نے جس کا تل چھٹ بھی بندے کو اشر تک پہنچ لگے، اور چوک جنہ دی موتی ہوئے وہ نہیں چک دے دھانے۔ اس قبیلے کا بندہ تجھے گل سن ہی نہیں سکتا۔ اساں تقریرہ ساریاں کر دیں آپ پر اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا رب کعبہ دی قسم ہے جنہوں اے نشہ تاری ہوئے نا وہ تو قیامت علیہ جڑے پائیا فرشتیاں کو نہیں قابو ہوئے رب کعبہ دی قسم چاہ کے میں آدھا او فرشتے اس مقام تک پڑھ ہی نہیں سکتے۔ لا الہ الا میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں فرشتوں کی وہاں رسائی نہیں ہے، اور جہاں پر مصطفیٰ کے غلاموں کی رسائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پڑھا گا بخاری سے پتہ لگ جانا ہے تو او یہ تو برا ہے۔ تو اے جس بندے نے چکھ لئی نا اور کرے کے پیچھے وہ تکے گا اچھا بولو آدھے مستوں کی محفل ہے، اس لیے یہ مستی والی کو ان سے ایک کرنے لگی گلاں کوئی نہیں رہے۔ فتووں کا اتنا ڈر ہوتا ہے میں کون کیا کہہ دے گا، ہم تو سب کچھ تج تج کے بیٹھے آپ جو کہنا ہے کسے کہے، جو بولنا ہے بولے، جو فتوہ لگانا ہے لگائے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ او بھائی جی وہ کسی درویش نو کسی بندے نے کہا سی تسی یہ گلا نہ کریا کرو، انہاں کہا گل سنو میری، اور جدوں سمندر وگدا ہے نا دریا وگدا ہے نا تو وچی جناب شتیر بھی رڑ دیں تو وچی تنکے بھی رڑ دیں، انہوں نے کہا دریا نو کوئی پرواہ ہوندی وہ رڑی ہی جاندا ہے۔ ہن کوئی بچے تے کوئی نہ بچے انہیں رڑنا ہی ہے۔ اے گل کی کر رہے ہو، اگر یہ گلاں حقیقت نہیں تو پھر سارے فتاوی جات پہلے نہ وڈیاں دے متعلق دسو نا کی نے جنہ دی حالت اے ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ کہ روزہ رسول پہ خواجہ میرے علی شاہ پہنچے تو حضور خود ان کو ملے، اور دسو کسی جھوٹے بندے نے بھی حضور ملتے نا اچھا بولو پھر بولو کہ جس پر توجہ کر دے حضور اس کو بھی ملے، جس پر توجہ کر دے حضور اس کو ملے۔ اب خود سوچو جن کے عرض کرنے پر مصطفیٰ اپنے دیدار کراتے پھرتے ہیں، خود ان کا مصطفیٰ کی نظر میں مقام کیا ہے؟ یہ معمولی جڑے نہیں، یہ ہائی لیول دے ہائی کمانڈ دے بندے نے۔ تو ہن تساں غور فرماؤ وہ جڑی کتاب انہاں فرید پاک کو سمجھی او دے وچ وہ فرماندے نے کہ حضرت ابن عربی فرماندے نے اذا جئتا محمدا، جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے گا حیران رہ جائے گا کہ لم تجد محمدا، بھئی جتنا تو نیڑے ہوئے گا اگوں حضور تو لبن گئی ایک ہی ہو بھائی ہو، جتنا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دور رہے گا تو نظر آمد کے محمد ہے، دور رہے گا تو نظر آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جتنا تو نیڑے ہوئے گا اگے وہ ایک لفظ لکھ دیں کسراب، کسراب ایتھے ہی گئے میں ساری تو سب موٹر وے تک کیے سارے چلو ادھر ریگستان تو شاید نہ دیکھا موٹر وے دیکھیے جون جولائی دے مہینے اج کدے سو روڈ دے اوتے سفر کیتا سارے بولو تے کہ نظر آندا ہے دوروں اے بولنا ہو چاہے جنوں نظر آندا ہے او بولے کہ نظر آندا ہے ہن دل نال دسو پانی ہوندا ہے نظر آندا ہے ہوندا ہے نظر آندا ہے ہوندا ہے نظر آندا ہے ہوندا ہے نظر آندا ہے
نظر تو آتا ہے تو ہوندا ہے کی نظر آوندا ہے ہوندا ہے عجیب لوگ یار یہ بھی کہی جاندے ہو بھائی نظر آوندا ہے ادوں یہ بھی آدھے ہوندا ہی نہیں یہ کوئی عقل والی گل کرتے پے ہو یہ بھی منی جاندے ہو بھائی نظر آوندا ہے یہ بھی کہی جاندے ہو نہیں اچھا اے کپڑا ہے یہ کدے نال بنے تے دھاگا کدے نال بنے روح نال کے بنے دھاگے نال کی بنے اچھا بولو ہن دسو ہن روح نظر آوندا ہے نظر آوندا ہے کیڑیاں پیڑیاں گلاں پہ کردے ہو آج یار کدی آدھے اتنے وہ پانی ہوندا کوئی نہیں نظر آوندا ہے ہن پہ آدھے روح ہے نظر نہیں آوندا کدی آدھے ہے نظر نہیں آندا کدی آدھے ہے ہی کوئی نظر آوندا ہے یہ کہ تماشا ہے کہیں کہتے ہو ہے اور نظر نہیں آتا اور کہیں کہتے ہو نظر آتا ہے نہیں وہ تو سمجھو نا کون ہے کون نہیں ہے کہاں نظر آتا ہے کہاں نہیں نظر آتا کچھ سمجھو کہ وہ فرما رہے ہیں تو جب مصطفیٰ کے قریب آئے گا لم تجد محمدا تجھے محمد نظر ہی نہیں آئے گی وجدت اللہ تعالیٰ فی صورت المحمدی وجدت اللہ تعالیٰ فی صورت المحمدیہ اور جب تو مصطفیٰ کے قریب آئے گا تجھے مصطفیٰ نظر ہی نہیں آئیں گے تجھے تو خدا نظر آئے گا اچھا گل ہے جدے بارے میں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو اور مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو پھر بولو مظہر حق ہو یہ جس وہ فتوحات سمجھی وہ بولتا ہے وہ پاویں میرے علی ہون تو پاویں آمد رضا جس نے گلہ سمجھ آئیں ہوئی اے بابا اور کے بیانے اے ادھر تک کو میرے حال بابا اور جو کتاب پڑھ کے آئے نا تو پاک پٹن تو اے گولڑے والے تو انہاں کیا یہ صورت ہے بے صورت تھی یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت ہن اے دماغ وچ رکھو اے کتے رکھو ہن چلو بریلی بھی ہن بریلی والا بابا خود ہی سن لیندے ہیں بریلی والا بابا آتا ہے مظہر حق ہو تمہیں مظہر حق ہو مظہر حق ہو تمہیں تم میں ظاہر ہے خدا تم میں ظاہر ہے اچھا بولے تم میں ظاہر ہے یہ ہے قالا احمد رضا تھوڑا جب خشک مولوی بھی تو مسئلہ نہیں ہے نا یہ نہ سمجھے بھئی ہمیں لونیاں ماری جاندے اترا ہے جنہیں عمران گزریاں نا تو گلیاں انہوں نے پوچھو آتے تو سمجھا دے بہن جی لب جائے بہن جی نہیں لب دا اے اپنے آپ کو جب تک مٹاؤ نا تسی رب نو ایسا آنکھ نال تک کی نہیں سکتے مٹ جاؤ آپ آنکھ بڑے پھر نظر آتا ہے ان لم تکن تراؤ ان لم تکن یہ بخاری کے لفظ ہے یہ بخاری کی حدیث ہے حضرت جبریل نے پوچھا مال احسان کیا فرمایا انت عبد اللہ کانک تراہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے وان لم تکن تراہ اس کا علماء نے ترجمہ کیا ہے کہ اگر تو ان کو نہیں دیکھ رہا تو پھر یہ یقین کر کے انہو جراق لیکن سلطان باہو نے یہاں کچھ اور فرمایا میں تو چونکہ صوفیاں دی گل کراں گا صوفی ایدہ مطلب ہے کہ یہ صوفی بھی جاہل کوئی نہیں ہوتے ان مست بنے ہوئے ہوتے اللہ دی قسم چاہ کے میں آدھا اتنا علم جے گل چھڑ دے
خدا دی قسم میں ہوتے ایک جیل میں تقریر پہ کراں بڑے بڑے علماء کو تقریباً 100 دے لگ بھگ شیخ الحدیث دے مفتی بیٹھے ہوئے. وہ ایک غریب نے شعر اٹھ کے پڑھنا شروع ہے. مظلوم مسئلے سنگی ہو رہی نے دیوانے بندے نے. دیکھو ایک تو کو لایا ہوا ہے 500 دیو 500 وہ ہوندے مسئلے لست بنے ہوندے. تو اب وہ اٹھیا ایک جناب اسا کہ میں شعر دو پڑھنے وہ میں انہیں پڑھ لیا. مولوی پراوی ظاہری بات ہے اخلاق دا بھی مظاہرہ ہے کہ میں کہ انہیں پڑھ لیا. انہیں شروع کیا جناب انہیں کیا جی چنگے منگے دی صحبت یارو بڑا جا بندہ سی. وہ میاں صاحب نے شعر پڑھیا چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتاراں تے سودا پاویں لویے نہ لویے ہلے ہاں. وہ ایک مولوی صاحب خشک جیسن ہے ساڈے وچ سنیاں وچ سن پر ساڈے وچ بھی ہے ہی نہیں نا اس نے کوئی چلنا ہاں. تو وہ ایک وچ اٹھیا مولوی کو اصل وچ علم دا ایسا بھی ہو جاندا. علم دا کی ہو جاندا ہے بندے نوں تھوڑا دست لگ جے لگے ہون بڑا پریشانی بنتی. وہ جلدی میں فتویٰ میں بندہ جانے تو صحیح میرے کو علم ہے. وہ مولوی صاحب اٹھے انہوں نے کہا قرآن و سنت کی بات کرو پھر میاں صاحب کی شعر نہ پڑھو. میں تو تھی پا کے بیٹھا ہوئے وہ میں ہینگ کر کے مولوی صاحب جگہ میں اب آؤ مولوی تیری ٹوپی تو تیری اینک تو تیری جیکٹ بلے قرآن و سنت کی بات کرو اتنی دیا. وہ قرآن و سنت کا ترجمہ تو کرتا پیا تو تم کیڑیاں پہ گلاں کردا ہے. جے کدے قرآن و سنت باوے نو سمجھ نہیں آیا تو تیرے پیو نو بھی نہیں آیا. اور دسو ان نظام الدین اولیاء کو سمجھ نہیں آئی ایمان نہ دسو تو سانو زیادہ آ گئی. وہ اے روائی پہ بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک بات ہوئی تو میرے کو ایک مفتی کہنے لگا وہ ہم نہیں مانتے نظام پاک نے کیا کیا. میں کہا لا گیر اگلا نکل تو نہیں لیا تو نہیں مندا تیری اوقات کیا ہے تجھے ملے میں جاندا کوئی نہیں. لے نام نظام دا مشرق مغرب میں دنیا جانتی ہے نظام الدین اولیاء تو تینوں بھی دوری وری سالن نہ دے اللہ دی قسم ہے. وہ آگے چلن نکل کم کر. تو جن کا نام ہم لے رہے ہیں ان کی حالت جانتے ہو. تجھے تو بیوی نہ پوچھے. محبوب الہ شاہ نظام الدین کے پاس لانگری آیا. انہیں کہا حضرت بادشاہ انہیں دینا تواڈے نال ناراض ہے. فرمایا کیوں؟ انہیں کہا عرض کی تھی حضور بادشاہ دے کسے کن پر ہیں کہ 6 لاکھ بندہ روٹی کھاندا ہے نظام الدین اولیاء دے بوئے تے تے بندے ود گئے مرید ود گئے کہ اے نہ ہوے مریداں نوں آکھے چلو چڑھائی کر دیو بادشاہ دے کلے ہوتے میریاں تے کلے دی وٹا بھی نہیں چھڑن گے. اے سارے چشتی اے تے کلائی سارا ہٹا دیں گے. انہیں کہا جتنے بھی دلی کے اندر دکانچی ہیں سارے دکان والے کو حکم دے دیو کہ نظام الدین اولیاء کے لنگر خانے میں کوئی شے نہ جائے کہ لوگ گٹھے ہوتے ہیں کھانے پینے کو. تو جب کھانا پینا ہی سامان کریں گے بندہ ہی کوئی نہیں ہوئے گا. لہذا کوئی بندہ اس کو سامان نہ دے. ایک وزیر سارے بلائے تساں جاندے ہو تے نذرانے پیش کر دے ہو خبردار نظر نیاز پیش کرو وگرنہ وزارت ختم. وہ وزیر بھی رک گئے دکانچی بھی بند. حضرت شیخ اقبال حاضر ہوئے لانگری. انہاں کہا بابا جی دسو کی کرنا ہے. انہاں کہا گل ہے گھبرانا بالکل کوئی نہیں گھبرانا. بندے انشاءاللہ خالی نہیں جائیں گے تو نہ بھوکے جائیں گے. میں فقیر مصطفیٰ ہوں. انہاں فرمایا اٹھ اقبال پاک نے کہا اٹھ جا اے دریا پار کریں گا نا دریا پار کریں گا نا ایک وادی آئے گی اٹھو جڑی چیزیں لینیاں نہیں لے لیں. وہ حضرت اقبال چلے گئے تو اب اسے پہنچے نال لے کے گھوڑے کھوتے خچر اٹھ انہوں تے سامان لد کے لے آن واسطے. تو جدوں پار ہو کے دریا کراس کر کے جدوں پیتلا پانی سی پار ہو کے گئے کہ ایک بہت بڑی بستی. تو دکانوں سجیاں ہلدیاں چاول گندم چھولے سب کچھ خرید لیا. تو جدوں بل بنوان لگے تو انہوں نے کہا جاؤ بل کیوں ہم سے بنواتے ہو؟ یہ نظام آباد ہے یہاں سب کچھ نظام کا ہی ہے. تو بھائی ان لوگوں کو دین کی سمجھ نہیں آئی. اور شاہ نظام الدین اولیاء سے جناح کے گزرے ملتان میں شاہ رکن الدین بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے
رکن عالم کہا جاتا ہے انہیں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے یہ ملنے گئے شاہ نظام الدین اولیاء کو. کہاں پر؟ دلی میں. آپ کے ایام وصال بالکل آخری ایام ہیں آپ کے. تو انہاں جا کے آگیا حضور میں ایک التجا کرنا آیا ملتان تو. آپ نے فرمایا کی کہ مجھے کامل یقین ہے تساں دعا کرو گے تو اللہ پاک تہاڈی زندگی ظاہری برکت دے دے. اور میں نو پتہ ہے تسی یہ کر سکتے ہو. لہذا تھوڑے جے دیہاڑے بدواؤ اور اجے عالم نے روشن اور منور ہونا. آپ نے فرمایا چپ کر، میں عالم نو ویکھاں یا مصطفیٰ نو ویکھاں. اور انہوں نے کہا انہوں نے آگے سے کہا حضرت جی یہ کیا بات کہا آپ نے کہا؟ آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے مجھے روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظام آج اتنے دن رہ گئے، آج اتنے دن رہ گئے، جلدی آ میں تیرا مشتاق ہاں. اور دل نال دسو جنے ہو انہاں جڑیاں تو بھی سچا کوئی ہے؟ اور اچھا بولو انہاں تو بھی سچا کوئی ہے؟ یہ جنہاں لوگوں نے عشق کی گلاں نہیں سمجھا موجہ کری پھر ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، ہم صرف یہ ہم اپنی موج لے رہے ہیں اور لیتے رہیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. او جانا انہوں نے کم جانے. ہم جس طریق کے بندے ہیں اس طریق کے پیشوا سارے عاشق ہیں. دسو انہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کے فرما رہے مظہر حق ہو تمہیں اور مظہر حق ہو تم میں ظاہر ہے. تم میں ایک لفظ سے غور کرنا ہے. تم میں ظاہر ہے. آستہ جت کے گل کرو. تم میں ظاہر ہے. تم میں ہے ظاہر ہے. تم میں ہے کیا ہے؟ خدا. تم میں اور ایک اعلیٰ حضرت کلام نہ ہو میری ٹون پھٹ دے. تم میں ظاہر ہے خدا، تم پہ کروڑوں درود. اور ایک کتاب پڑھ کے گھڑنے والا فرما رہا ہے یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی تے بے رنگ دسے، بے رنگ اس مورت تھی وچ وعدت پھٹیاں جد کریاں دسے صورت راہ بے صورت دا توبہ راہ کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے صورت دا. پر کم نہیں کوئی ورنیاں موتی لے تریاں او دیوانیاں سمجھ کہ صورت کون ہے. تے او جڑا کوٹ مٹھنا لے او جڑا تو اس کٹ کڑا کے ہی دیتے او تے جڑا دے تیرے نام نو چم دے لب وے وچوں دسدا سونا رب. یرا یہ سارے چلے ان کو کوئی درشن ہے تو صحیح نصیب، ان کو کوئی چس ہے جس کی وجہ سے یہ بول رہے ہیں. اس جنگی دے وچ ایک مور نے چیندا سانو کعبہ تے قبلہ سونا یار سندا. اور میں تو قرآن شریف کی قسم چاہ کے آدم صحابہ کرام کا اے یقین اگلیاں گلاں میرے کو نہ پوچھو انج نہیں ہو نمازاں وچ پھر کے رسول اللہ تک انہاں دیاں تو کوئی نہیں ٹوٹیاں نہ ٹوٹیاں کہ نہ رکیاں. رب کائنات کی قسم عن سعد بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة وجاء المؤذن الى ابي بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال يا ابا بکر اتصلي للناس فاقيم فقال ابو بکر نعم فصلى ابو بکر فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والناس في الصلاة
فتحلس حتى وقف في الصف وكان ابو بکر لا يلتفت في صلاته فسبق الناس ولما اکثر الناس التسبیق التفت فرعا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. نہ آر دیے نہ پار دیے، نہ آر دیے نہ پار دیے. بول 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 سبیلا لکلا. اگر سورت کے متوالے نہیں، اس صورت کے اگر انہاں دے نماز وچ امتحان ادھر لگا ہویا ہے روزی والے اجرے والے او حدیث شریف میں جی پڑھی پردے دے سرکانے دے پوری جماعت پردے دے سرکانے دے حضور نے پردہ ہی سرکایا نا. فکشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یار وہ دوسرے مقام کی حدیث ہے بخاری ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ كان تابع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وخدمه وصحبه ان ابا بکر كان يصلي لهم في وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه فكشف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجر. اے بخاری ہے اور تساں سارے پڑھو کلمہ سارے عاشق بیٹھے ہو مینوں سارے دسو مولانا میری جان تواڈیاں قدماں تے قربان. سارے آدمی چٹکیاں تواڈیاں تے جڑی مٹی لگی پوڑیاں سریاں تے قربان. ایک گل دا جواب دیو کہ نبی توجہ کتے سی سے آبادی پردے دے سرکانے تے جنہاں جماعت تے رخ پھیریا ہے انہاں دا دھیان کتے سی بات. واہ 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 واہ. امروز بل نبی نیو در روح میں سنورا ہر داغ کے آگے جانا چشناسی وہ مصطفیٰ کے چہرے میں جمال خدا دیکھتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ان کا عقیدہ یہ نہ ہوتا تو وہ بال کیوں نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. وہ لعاب مصطفیٰ کا لے کر چہرے پر کیوں ملتے تھے. وہ بھی جانتے تھے کہ یہ صورت ہے. یہ عقیدہ ہے ان کا. نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کھڑی ہے اور صرف سرکار نے پردہ سرکایا 10 صحیح کتنی آواز ہوتی ہے اور اے نماز میں کھبے ہوئے نماز میں لوگوں میں پوری توجہ اللہ علیہ پاسے کرنی اللہ علیہ پاسے اور کچھ سمجھو او بھائی آپ کو سمجھ ہے مجھے سمجھ ہے ابو بکر کوئی نہیں سمجھ اور اس کو بھی سمجھ نہیں جو پیچھے باب مدینہ العلم ہے اور اس کو بھی سمجھ نہیں جو مراد مصطفیٰ ہے اور اس کو بھی سمجھ نہیں جو کامل الحجائے والی ایمان مجامع القرآن ہے اور انہوں بھی سمجھ نہیں. سلمان فارسی جدر ہے تو انہوں بھی سمجھ نہیں سکتا. عبر امت عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود ہے کسی نے بھی سمجھ نہیں کہ حضور نے فرمایا نماز میں اللہ کے سوا کہیں اور توجہ نہیں کرنی. تجھے پردے دی سرکڑے تھے پھر کے ادھر ہو گئے تو توجہ خدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رنگی برابر بھی توجہ نہیں سرکی. اگر توجہ غیر خدا کی طرف ہوتی نماز ٹوٹتی. بلکہ انہوں نے نماز بچ بھی جو کچھ کیتا ہے جڑی میں پہلے حدیث پڑھی او حضور نبی پاک عمر بن عوف کے قبیلے میں یصلح بینہم صلح کرانے کے لیے چلے گئے تو مڑ کے حضور تشریف لے اتنی دیر میں مؤذن نے آن کے حضرت ابوبکر صدیق اتصلی للناس واقیما نماز پڑھاؤ گے تو ہمیں قامت انہاں کا پڑھ کر حضرت مصلی تے ٹر گئے. حضرت مصلی دیکھے جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھی نماز حضرت ابوبکر صدیق پڑھا چکے. حضور پیچھے آ گئے. حضور جیسے ہی علماء کو پوچھو جے میں گل کرو میری کہانی بڑھو تو وڈ کے تے سب سے پوچھاں گے تے جے حدیثاں ہیں تے پھر اپنی کھوپڑی وچ اس کے مصطفیٰ کو واہ 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 واہ. نعرہ رسالت نعرہ رسالت. نہ آر دیے نہ پار دیے, نہ آر دیے نہ پار دیے. آپ سارے کے سارے مجھے بتائیں کہ
اگر توجہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی طرف ہے، بلکہ اجے تھوڑی دیر بعد ایک اور گل تمہیں سنانا، میرے کلیجے دے ٹکڑے اوکھاں دے اتارے اسی تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے کہا کہ میرے سارے دے سارے صحابہ کرام نے ٹاٹ کے مارے کہ اجے بھی کئی مجھوب پر جاندن پھن کے پتہ ہے کہ درشن وچنے ایتھے بھی کوئی اللہ دی قسم ہے سمجھا ناز مولوی دی ابھی بھی یہ جو مست ہوتے ہیں مست تو وہ اپنے رنگ میں ہوتے ہیں اور بندے سمجھ رہے ہیں یہ شریعت کے تارک ہے اور جاؤ کم کر تارک شریعت نہیں جلوائے جانا میں مست ہے بے بے دی بہن دس ملان اوہ علم صدا ہم ہاتھ آیا اوہ یار کلوکڑی رات والا ہن ویس بٹا کے علی حاضرہ پہلے آج سی ہنا گلوں سمجھنے دی کوشش کرو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو میرے کلیجے کے ٹکڑوں آنکھوں کے تارو اے ہن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تاڑیوں نہ ماریاں جدو تالی زیادہ بجی تو حضرت ابو بکر صدیق ہن ادھر منہ کیتا ہے ادھر سائیں سے پیچھے آ کے کھڑو گے تے صدیق اکبر ہینڈ کیتا سمجھ آئی فرعا رسول اللہ تو جب صدیق نے ادھر دیکھا تو سامنے رسول اللہ کھڑے اور ابو بکر اے ٹکا ٹک ہو رہا ہے اے ٹکا ٹک اور سمجھ میں آئی اب یہ ابو بکر دیکھ رہے نماز ہو رہی ہے کوئی بھی غیر کوئی نہیں نماز ہو رہی ہے نماز سارے بولو نماز نہ نماز ٹوٹی نہ نماز رکی نہ نماز ٹوٹی رکی نہ رکی تے نہ ٹوٹدی کیویں او جڑا سامنے کھلوتا ہوئے آ کے ٹوٹن دیندے اور ٹوٹیاں بھی جوڑ دین مصطفیٰ ہوئے جوڑ دین کہ نہیں بولو مولانا کوئی گل سمجھ نہیں آتی نہیں ہے جو سمجھ لیا سمجھ پر کہ کہیں جانا ہے سمجھ آ رہی ہے وہ ٹوٹن دین دے جڑے آگے نو ٹوٹن دین دے انہوں دا خیال آ جائے تو نہیں ٹوٹ دی تو وہ آپ آگئے ان کا خیال آ جائے تو نہیں ٹوٹتی ان کے آنے سے کہاں ٹوٹتی ہے آگے فرعا رسول اللہ فرعا انہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا حضور نے اشارہ کیا اشارہ الیہ نبی اوتھی کھلوتا رہے جتھے پہلے کھلوتے مسئلے ہون سنے کان کھول گئے حضور پہ آدھے نا کہ کھلو کہ پہ آدھے اے پھڑے پھر میرے حال تک سارے انہوں نے کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے آپ ہینج بن دینا نماز اے بخاری جی ابو بکر ہینج کر رہے کسو مولانا ہے کہ نہیں اللہ دی قسم سے ہے وہ بولو سنے ورفع ابو بکر یدیہ ورفع جب کا مطلب ہے بلند کرنا رفع ابو بکر یدیہ ابو بکر دو ہینج کر لے حضور کے سامنے لوگ ہیں اے ان نماز بھی ہوتی ہے یہ نماز بھی ہوتی ہے نماز آج ہینج کر لے ہینج تکی کہنے فحمد اللہ تعالی علی ما امرہ بہ رسول اللہ من ذلک ہینج کر کے کہنے اللہ اور تیرا شکر ہے تیرے یار نے میروں سے اے گلاں بھی پہ کر دینے ابو بکر یہ ٹوٹی نہیں نہ اے جڑی بارکنا کہیے یہ نماز میں جائے گل بابا جی یہ نماز میں جائے اور دسو شافی دسو حنفی دسو مالکی دسو حنبلی دسو ہے تسی وہابی رہ چکے ہو
وہ دسو ہے کہیں نماز میں یہ جملہ نکال کے دکھا دو کہ مصطفیٰ نے فرمایا ہو نماز میں یہ جائز ہے اور میاں جب مصطفیٰ سامنے ہو اور نہ بولے تو ہر شے جائز ہے ہینڈ کر دو نہ کہ رفع یدے رفع ابو بکر یدے ہینڈ کر کے اپنا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے تو پھر ثم استوى حتی استوى پھر آستہ آستہ پیچھے ہوندے ہنج ہو گئے وتقدم رسول اللہ حضور کے چلے حضور کے ادھی نماز پڑھائی سے پہلے اوپر ادھی پڑھائی آمنہ دے لال ایک گل پوچھ رہا ہوں وعدت الوجودی چاہت تھوڑا میرے جملے بھی لو سواد دے آمنے بابا لبے کا تو انہوں نہیں پڑھا کل آئے یہ جڑی ادھی نماز آتی حضور نے پڑھائی حضور تو آئی بعد وچنے پوچھیا کہ پہلے پڑھ کے تمہیں رکھتا رہے نعرہ رسالہ نار دیے نہ پار دیے سارے بولو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ بولو 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 سمیلہ کلام حضور بابا دی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی کتنیاں پڑھ چکے ہو جو سوئے میں نوئے اللہ نو سب بتائے کوئی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں اوہ اللہ نو سارا پتہ ہے سارا حضور نے تو کوئی نہیں پوچھے اللہ نو پتہ ہے سارا حضور نے کوئی نہیں پوچھے پھر پڑھا دی تھی نماز سائیاں پوچھے ابھی کوئی نہیں اے مولی صاحب یہ جڑے بھی بیٹھے بیٹھے رہو کتوں آئے ہو تھوڑے مسکراؤ تھوڑے جے مسکراؤ تھوڑے جے ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے خوش ہو خوش ہو خوش ہو جاؤ دیوانیوں خوش ہو جاؤ پریشان نہ ہو چلے جی مقدی مقامہ پھر جاواں توریا مونڈے دے رکھاں دے گل تانوں بھی سناواں اور بخاری میں لکھیا ہے بھئی اللہ پاک قیامت الدڑے مومنوں کے سامنے آنے گا تو کہے گا پہ سجدہ کرو فسجدونی مینوں کی کرو سجدہ کرو تو وہ سارے اگو مومن کی کرنگی آتا کو بخاری بچ نہ آوے تو یہ بخاری بچ ہوئے تو پھر بابی نہیں پڑھنا پھر بھی سمجھ پڑھنا شاءاللہ کوئی پڑھنا لا ہوئے شاءاللہ کوئی پڑھنا لا ہوئے ہاں دل ہاتھ پہ رکھا ہے اگر کوئی خریدے ہم بھی تو ذرا دیکھیں خریدار کی ایمان والے سارے انکار کریں گے وہ اکھن گے نہیں تو ہمارا رب نہیں حضور نبی پاک فرماتے ہیں پھر اللہ پاک ایک اور صورت میں آئے گا اللہ پاک پہلے کسی صورت میں ہونا ہے تو او جنہیں مومن یہ کہیں گے کہ ایسا تینوں پچھانے اچھا بولو ایسا تینوں پچھانے حضور فرماتے ہیں پھر اللہ پاک یجیء بسورۃ اخری پھر اللہ ایک اور صورت بچائے گا تو جیسے ہی تکن کے ایمان والے سارے سجدے ڈگ جان گے حضور یہ گل کر کے فرمایا ہون پہچان
اے دیوانو حضور کا دامن تھام لو، اے دیوانو صورت مصطفیٰ میں نور خدا ہے، اے دیوانو ان کا سننا ان کا بولنا سراسر نور ہے، اے دیوانو یہ تم کو اور مجھ کو نور دکھانے آئے، سچا بنانے آئے، گندگیاں غلاستہ سڑے اندروں ختم کرنا ہے۔ اللہ دی قسم چاک میں آدھاں ویس وٹا کے نور رب تو آڈا تے میرا رہبر بن گئے، تو آڈا تے میرا رہبر بن گئے۔ پہچانو اس صورت نو تے اعلیٰ حضرت بریلوی دے شیر نو سمجھو جنہ فرمایا سی صورت بشر میں نور الہی اگر نہ کیا قدر اس خمیرہ ماؤ مدر کی ہے، ذکر الہ ان سے جدا چاہو جو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے، اور ذکر الہ کیا ہے محبت حبیب کی، ذکر الہ کیا ہے محبت حبیب کی، جس دل میں ہو نہ یہ جگہ وہ کو خر کی ہے۔ اصل سچی تو انہوں گل دسا آپ لئیے چون اپنیاں بندے آپ اس توانوں آج اساں زحمت بچوں ہی گزارے ہیں، مست جے بیٹھے ہوئے کچھ چلسی جے بیٹھے ہوئے سارے رند نشئی جے بندے تو وہ اساں اپنی جڑے حضرت صاحب نے تو تسی بھی آستہ آستہ ہوئی جاؤ گے، رنگ لاگت لاگت لاگے رنگ لاگت لاگت لاگے ہے، بھاگت بھاگت بھاگے ہے، بہت دنوں سے سویا منوا جاگت جاگت جاگے، اے آستہ 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 وہ پہلے حضرت عمر فاروق نے کہا میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر ان کی گردن کاٹ دوں گا، کم ختم کر کے آونا ہے میں بالکل مکا کے آونا ہے، آج نہیں چھڑنا، تلوار لئی نکلے اور راہ بچو ہور دا ہور ہو گیا، بولو نا ہور دا ہور ہو گیا، وہ پھر بابے نہیں پھر جدوں آگے دامن نال ملے نا وابستہ ہوئے تو جدوں حضور دا وصال ہوئے نا ادوں یہی تلوار جڑی کسے زمانے میں کہندی سی تلوار آلا جڑا کہندا سی کہ گردن کاٹ کے رہے ہوں وہی تلوار کڈی اور کہا جس نے یہ کہا مصطفیٰ بہت ہو گئے میں گردن کاٹ دوں گا اس کی، ارے کل تک تو آپ خود یہ کہتے تھے کہ گردن کاٹ کے لاتا ہوں ان کی، آج کیا ہوا ہے رنگ لاگت لاگت رنگ لاگت لاگت اب رنگ لگ گیا، اب کیا لگ گیا، اور جب رنگ لگ جائے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ باہر سور جلوائے دلدار دیدہ باہر چیزیں جمالے یار دیدہ بھی جب تک رنگ لگے نا گل سمجھ آمدی نہیں تو دعا کرو رنگ لانا لبی لبے تو رنگ ری لبے آنکھو زور دی آمین اللہ پاک سانو کوئی دنیا وچوی اس دنیا وچوی اپنے جلویاں کو روشناس فرمائے کہ قیامت دیڑے بس اس صورت دے متوالے ہوں متوالے فتوہ نہ لائے جاندیاں جاندیاں ایک شیر سنا کہ میں نکل گیا فتوہ نہیں سادہ جائے بالکل سادہ 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 ہون نہ بٹھاؤ ہون اگے بھی جان دیو اچھا جی اٹھ جائیں گے سب پردے اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا اٹھ جائیں گے سب پردے دیدار خدا ہوگا واللیل کی زلفوں کو جب رخ سے ہٹاؤ پردے پھر کھل جان گے
جدوں ویسے پردے کھلن گے سمجھ ادوں ہی لگنی ہے اتنے تے صرف فضل نال ہی لگنی آج صاحب قبلہ بڑا شکر گزار ہاں میں بھی آج میرے حال تک ہونا بابا جی میں بھی مدتاں بعد تھوڑا مستی چاہیا وہ پھر گل پتہ نا یہ گلاں کرنگی کدے نال کریے جنس ملے تے گلاں ہون بے جنساں کی گلاں گلاں ہون بے جنساں کی گلاں جب جنسی کوئی نہ ہو پتہ ہے آپ کو یہ حدیث شریف آپ کو میں سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلطی نہ رہے ایک دن نا حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اندروں صحابی نکلے نا حضور پاک کو جی اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھی جی حدیث یہ بھی ذہن چ رکھے حوالہ نوٹ کر لو وہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سنگیاں کھولنوں کھلو گے نا تو وہ سنگیاں نو کچھ دوہاں چوہاں نو پڑھ کے آخر لگے تعال آؤ آؤ سمجھ گیا ایک ساتھ کے لیے مومن ہی ہو جائیں آ جاؤ تھوڑی دیر واسطے کی ہو جی صحابہ نو چڑھ گیا رو انہاں آگیا سے پہلے کیا وہ جنہاں نے انہاں گلاں کیتیاں دوڑ دے گئے اندر انہاں کہا یا رسول اللہ ترا ابن رواحہ حضور تساں ایڈیاں گلاں سننا ابن رواحہ دی تساں سانو جڑی تبلیغ کر کے بھیجو باہر کوئی اور گلاں پیا کردا ہے حضور نے فرمایا دع فرمایا چھڈو انہوں دیوانہ ہے انہوں چھڈو کیے یہ گل کر کے ایک اور گل بھی کی تھی سائیاں آگے ہوئی سن لین پہلے تو فرمایا دعو چھوڑو اسے مست ہے دیوانہ ہے نالی فرمایا الکانا سمجھے ہے انہوں انہو یباہی بہل ملائکہ ان اللہ یباہی بہل ملائکہ فرمایا اس کا مقام میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ فرشتوں میں اس فرشتوں کے درمیان اس پر فخر فرماتا ہے تو وہ کوئی اور گلہ کر دے سن یہ گلہ ہے نا عشق دیاں کیڑیاں عشق دیاں تو انہوں پتہ ہے وہ ایک کتاب ہے چشتیاں دی او دا نا ہے سب سنابل ہے نا اباوا سید میر عبدالواحد بالگرامی اور یہ کتاب رسول اللہ دی برگاہ مقبول ترین کتاب اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے خود ایک کتاب پڑھ دیا تک تو اس سب سنابل شریف واقعہ لکھے ہوئے ساریاں چھڑو وہ پتہ نہیں باوے رہا میرے دن آوے ساری پر باوے نے پوچھنا وہ فرمانے ہیں جدوں حضرت ابوبکر صدیق آئے نا حضور نے پوچھا بھئی کی چھڑ کے آئے اہل خانہ کے لیے گھر میں انہاں کہا اللہ اور اس کا رسول یہ صرف سپیشل بات ہے سپیشل بنیا واسطہ میر عبدالواحد بالگرامی وہ فرمانے ہیں جدوں حضور نے پوچھا نا کی چھڑے تو انہاں کہا اللہ اور اس کا رسول